نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن، ان تمام کے فلسفوں کو سامنے رکھیے اور ان کی روشنی میں امام احمد رضا کی تحریروں کے جائزے لیے، آپ کو ان کی عظمت کا احساس ہو سکے گا۔ 17 دسمبر 1999 کو امریکی ہیئتداں نے بتایا تھا کہ چند سیارے مل رہے ہیں، قیامت آ جائے گی۔ ایک بہت مشہور ہیئتداں تھا، لوگ گھبرا گئے تھے، لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے۔ ہمارے امام نے کہا تھا گھبراؤ نہیں، وہ سیارے نہیں ملیں گے، ایک اور سیارہ قریب سے گزر جائے گا اور قیامت نہیں آئے گی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ تاریخ گزر گئی اور وہ قیامت نہیں آئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ریاضیات میں البیرونی کو پڑھیے اور انہوں نے تحقیقات کی ہیں، مگر ہمارے امام نے البیرونی کے مقابلے میں ریاضیات کو منزل کمال پہنچایا ہے۔ طبیعیات میں، آواز میں، روشنی کے حوالے سے، ہوا میں رطوبت کے حوالے سے، کثافت کے حوالے سے، یہ کتابیں دیکھیے فتاوی کی زبان میں، مگر حقائق طبعی ہیں، طبیعیات کے حقائق ہیں جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ فوز مبین در رد حرکت ضمن پڑھیے، توقیت کے اعتبار سے، نجوم کے اعتبار سے، حساب کے اعتبار سے، حیات کے اعتبار سے، اقتصادیات کے اعتبار سے، کفل الفقیل فہم دیکھیے، ریاضیات میں ان کی تصنیف تصانیف، حجریات میں، علم جبر و مقابلہ میں ان کو دیکھیے، ان کی تحریریں نظر آئیں گی آپ کو۔ ایک علم نہیں ہے، یہ وہ علوم ہیں جو ماضی میں بھی رہے ہیں اور آج بھی ترقی یافتہ ہیں، مگر امام نے ماضی میں بھی قیادت کی ہے اور آج بھی قیادت کر رہے ہیں وہ، آپ اندازہ کریں۔ ماوراء الطبیعیات میں اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ماوراء الطبیعیات ہے۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک زندہ ہماری زندگی کا حصہ ہماری زندگی کا ہے، ایک حصہ عالم غیب کا ہے، اسے ماوراء الطبیعیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ریاضی داں، اس نے یہ کہا تھا کہ میں دنیا بھر میں کا نقشہ سمت قبلہ کا میں 2 روز میں تیار کر کے پیش کروں گا۔ اس کے جواب میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں 2 گھنٹے میں تیار کر دوں۔ عالت کے شاگرد تھے عالت کے، اور اس کے بارے میں معارف اعظم گڑھ نے، الفقی امرتسر نے، ضیاء الاسلام نے، نقیب پلواری نے اعتراف کیا اور تقی الدین نے کہ میں اعتماد کرتا ہوں ظفر الدین بہاری پر، اس لیے کہ وہ احمد رضا کے شاگرد ہیں، ان کے جیسا کوئی بھی ریاضی داں نہیں ہے اور نہیں۔ سینکڑوں سال چاہیے۔ امام احمد رضا کا آپ نے بہت مشہور ہے، آسمان قابل خرق و التیام ہے نہیں ہے، فلسفے میں پڑھایا جاتا ہے، بڑی محنت کی جاتی ہے، بڑی بحث کی جاتی ہے کہ قابل خرق و التیام ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قدیم فلسفیوں نے کہا یہ ناممکن ہے، قابل خرق و التیام نہیں، اسی لیے معراج کا بھی انکار کرتے ہیں وہ، مگر ہمارا امام کہتے ہیں خدا چاہے تو قابل خرق و التیام، اور صرف خدا کی مرضی نہیں، اپنے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ قابل خرق و التیام ہے۔ عزیزان فلسفیوں نے زمانے میں قدیم مانا ہے، زمانہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، زمانے کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے، مگر فلسفی ہمیشہ زمانے قدیم مانتے رہے ہیں۔ امام نے اس کا بھرپور رد کیا ہے کہ زمانہ قدیم نہیں ہے، الحادث ہے، اور ہر مخلوق حادث ہے، کل متغیر حادث، اور زمانہ بھی حادث ہے، اس لیے زمانہ بھی قدیم نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا فلسفہ جزو الاجزاء کا، جن لوگوں نے پڑھا ہے ہماری درسگاہوں میں، وہ آج تک تقسیم کر رہے ہیں، اور کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ لو فرضنا جزءا بین جزئین اور علی ملتقى جزئین، دو سمتیں پیدا ہوں گی، تقسیم لازم آ گئی۔ یار یہ دماغی تقسیم 1000 سال سے آپ کر رہے ہو، مگر ایٹم نے ثابت کر دیا ہے، اور امام اعظم نے پہلے بھی، امام احمد رضا نے پہلے بھی کہا تھا، بڑی وضاحت تھا کہ اللہ کے قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو وہ جز پیدا، کوئی جز ایسا نہیں جس کی تقسیم نہ ہو سکے، اور ایسا جز ہو سکتا ہے کہ جس کی تقسیم نہ ہو سکے، ایٹم وہی جز ہے، انہوں نے پیدا کر لیا ہے، اس پہ باضابطہ تعمیر کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ابھی تک لو فرضنا جزءا بین جزئین اپنی درسگاہوں میں پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔